बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, अहम गिरफ्तारी, लेकिन पहले कौन? फ़र्क होगी अब कहाँ है और आसिफ ज़रदारी लाहौर में क्या कुछ कर रहे हैं, किन सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, कामयाबी मिल रही है या नहीं, और ये जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनी ये क्या है? इन तमाम चीज़ों पे बातें करूंगा आपसे और ये भी बताऊंगा कि पनामा केस में नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल उठा दिए। जस्टिस तारिक मसूद कहते हैं कि सिर्फ एक ही ख़ानदान पर सारे इल्ज़ामात क्यों और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? तफसीलात बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। नाज़रीन, 9 मई का हादसा जो है, हादसा नहीं है, सानिया नहीं, कौमी सानिया। इस पर दो राय बिल्कुल नहीं है। तमाम अदारे, कौमी अदारे, फोर्सेस और सिपा सालार सिर्फ हुकूमत के साथ ही नहीं बल्कि तमाम अदारे आपस में सर जोड़ के बैठ के फैसला कर चुके हैं कि इसमें किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये रियासत का मसला है, ये कौम की सालमियत का मसला है और कौमी सालमियत का जहाँ मसला हो वहाँ किसी किस्म की रियायत का कोई चांस नहीं। गिरफ्तारियाँ बहुत सी हो चुकी हैं। लाहौर में तो 6000 अफराद की गिरफ्तारियाँ हैं और उनको इस तरह दहशत गर्दी में भेजा जा रहा है, कुछ को आर्मी कोड में भेजा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी गिरफ्तारियाँ और अभी बहुत सी होनी है। क्यों? कि मियां असलम इकबाल, मुराद सईद और बहुत से अभी तो गायब है, हमाद अजहर, इन लोगों का तो पता ही नहीं है कहाँ। लेकिन हुकूमत, वो कहते हैं ना, चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है। छड़ना हंसी भी नहीं, दौड़ो कितने दिक्कत दौड़ दे, तो आहिस्ता आहिस्ता तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि उनका नुक्ते नज़र एक ही है। वज़ीर आला पंजाब भी यही कहते हैं, मोहसिन नकवी, कि जनाब छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, लेकिन नाजायज़ भी किसी के साथ नहीं की जाएगी। इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन तमाम मुजरिमों को कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर वो शवाहिद झूठे साबित कर दें, अगर वो अपना सामने खड़े होकर मुकदमा लड़ें और अगर उनको रियायत मिल सकेगी तो ज़रूर अदालत रियायत देगी। लेकिन आर्मी कोर्ट में भी जो फैसले होंगे उसकी भी अपील मौजूद है, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो लिहाजा किसी को घबराने डरने की ज़रूरत नहीं। फैसला करें कि मुकदमे का सामना करना है और दिलेर होकर करें। अब ये सारे मामला जो इसमें सिर्फ प्रायोरिटी लिस्ट बन रही है, अहम गिरफ्तारियाँ चंद दिनों में और होने वाली हैं। परवेज़ इलाही आराम से जुडिशल रिमांड में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी वो हिलना नहीं चाहते, हिलजुल करना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अभी हालात ख़राब है और आपको पता है कि वो बगैर देखे समझे कुछ नहीं करते, साहिब बसीरत सियासतदान है। तो बहरहाल दूसरी जानिब जो है शाह महमूद कुरैशी है, उनकी भी बात नहीं चल रही। परवेज़ खटक जो है वो इनकार कर चुके हैं कि जनाब मेरा जहांगीर तरीन से कोई राब्ता होना एक अलग बात है, लेकिन मैं न पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं पार्टी को ज्वाइन करूँगा। ये उन्होंने क्या दिया, तहरीक इस्तेकाम पार्टी में मैं नहीं जा रहा। अफवाह थी, खबर थी ये कि जनाब मामला तय हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। अब दूसरे जो हैं, फवाद चौधरी वहाँ गए तो वहाँ फयाज चौहान साहब भी हैं जो उनको कह रहे हैं कि मुनाफिक आज़म फवाद चौधरी। अच्छा जी। इसी तरह शहबाज गिल साहब जो हैं वो अमेरिका में वीलाग बना के और बाकी चीज़ें, और वो एजेंट बन के तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि बस जनाब राब्ते मुकम्मल हो गए, इमरान खान की फ़ौज से राब्ते हैं, बहाल हो गए हैं और बहुत जल्द जो है वो आसिम मुनीर साहब की छुट्टी हो जाएगी, नया जर्नल आ जाएगा और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। गलतफहमियाँ पहले भी थी, खुशफहमियाँ पहले भी थी, खुशफहमियाँ अब भी हैं। शहबाज गिल साहब वह चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनके मुर्शिद आज़म इमरान खान ने यहाँ से बैठ के ओवरसीज़ से पैसे मंगाए। और किस लिए मंगाए कि जनाब 25 अफराद जो हैं 9 मई के हंगामों में मारे गए हैं, तो उनके ख़ानदानों की मदद कर रही है। लेकिन उससे अब क्या कर रहे हैं, वो वकला में तकसीम कर रहे हैं।
اور اب ایک اور مارکہ آرائی کرنا چاہتے ہیں. حسان قاضی کے جو گروپ ہے وہ اب زمان پاک میں آ کے ان سے ملتا ہے، چھوٹا سا وکیلوں کا گروپ ہے، اس سے وہ خطاب کرتے ہیں، اپنا رانجھا راضی کرتے ہیں کہ وہ بولنے کی تو عادت ہے، باقی چیزیں تو پابندی ہو گئی. اور شاہ محمود قریشی بھی یہی پیغام لے کے آئے تھے کہ جناب جان بچاؤ تو منہ بالکل ٹیبلا لو، یعنی خاموشی اختیار کریں. لیکن وہ کہاں مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں کہ نہیں بولے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ کہتے کارکنوں کے بغیر لیڈر نہیں، لیڈر کے بغیر کارکن نہیں، لہٰذا میرا ان کا رابطہ ہے، میں تو یہ کروں گا. اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہیں اور پھر یہ آگے بڑھ رہی ہیں. بشرا، فرح گوگی، عثمان بزدار، ان کے کیس بھی چند دنوں میں بالکل کھل کھلا کے منظر عام پر آنے والے. لیکن فرح گوگی کا ہے، فرح گوگی بھاگ کے گئی تھی دبئی. اب پتہ چلا ہے کہ دبئی سے بھی فرار ہو گئی ہیں اور وہ یورپ چلی گئی ہیں اور وہاں شہریت چاہتی ہیں کہ جناب مجھے پاکستان میں بڑا خطرہ ہے، میں واپس پاکستان نہیں جا سکتی، میری جان کو خطرہ ہے، میرے خاندان کو خطرہ ہے، لہٰذا مجھے شہریت دے دی جائے. ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ریڈ وارنٹ پاکستان حکومت جو ہے ان کی جاری کرا سکتی ہے کہ نہیں کرا سکتی. لیکن ابھی مسئلہ جو ہے وہ کلیئر کٹ نہیں ہے، تاہم وہ دبئی چھوڑ کے چلی گئی. اب آگے دیکھیں آصف زرداری لاہور میں کیا کر رہے ہیں. آصف زرداری جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں تو کامیابی حاصل کر چکے، وسطی پنجاب سے ان کو جناب پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ مل گئی، سہارا منڈا لگا دیا گیا. لیکن لاہور میں بڑے وہ سرگرم ہیں اور ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج انہوں نے ایک پرانی اپنی کارکن شاہدہ جبی کے گھر دھرم پورے میں وزٹ کیا، دورہ کیا. کس لیے؟ کہ ان کے جو شوہر نامدار تھے حاجی محمد علی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی تعزیت کرنے گئے تھے. اب یہ دیکھیں لیڈر میں فرق. ایک لیڈر کسی کی میت پہ جانے کو تیار نہیں ہے، اس کا نام ہے مرشد اعظم خان عمران خان نیازی. اور دوسرا لیڈر جو سابق صدر پاکستان کا، وہ ایک اپنی کارکن جیالی کے گھر جاتا ہے. کہاں؟ ایک پسماندہ سے علاقے میں، ایک کم ترقی یافتہ علاقے میں، دھرم پورہ، اس کے گھر گیا. کیوں؟ اس کی خدمات ہیں. اس نے جیل کاٹی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور اس کے ساتھ قلعے میں بند تھی اس کی دودھ پیتی بچی. یعنی آپ یہ سوچیں اس کی کیا اذیت برداشت کی ہوگی. اور خالی یہی نہیں، اس کا بھائی عثمان غنی، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس وقت بڑا تشدد ہو رہا ہے، اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور افسوسناک اس میں یہ ہے کہ پرانے جیالے لطیف کھوسا جو سابق گورنر بھی ہیں پنجاب کے پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا ظلم خواتین پر جنرل ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوا. تو یہ شاہدہ جبی کون ہے؟ یہ کسی مرد کا نام ہے؟ یہ کسی جیالے کا نام ہے؟ یہ کون تھی؟ قلعے میں کیوں بند کیا گیا تھا؟ اور اس کے بعد چھوٹی سی ایک ننھی سی بچی بھی تھی. یہ سارے کون کہہ رہا؟ کون یاد کرائے لطیف کھوسا صاحب کو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں آصف زرداری گئے، انہوں نے وہاں افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ شاہدہ جبی کی خدمات اور اس کے خاندان کی خدمات پیپلز پارٹی کے چہرے کا، متھے کا جھومر ہیں. کیوں؟ کہ انہیں نے جد و جہد جمہوریت کے لیے کام کیا، انہیں نے عامریت کے خلاف کام کیا اور انہیں ہر عامریت میں ڈٹے رہے. پرویز مشرف کے دور میں بھی انہیں جد و جہد میں حصہ لیا اور آج تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اور پیپلز پارٹی ایسے جیلوں کی، اپنے پرانے کارکنوں کی عزت کرتی ہے. اسی لیے میں ان کے پاس آیا ہوں. یہ ہے لیڈرشپ. پھر آپ کہتے ہیں کیا؟ اب دیکھیں مریم نواز گئیں آزاد کشمیر، پہلے بھی الیکشن میں وہ گئی تھی، اب بھی الیکشن میں وہ گئیں، باغ میں جلسہ کیا. وہاں مشتاق منہاج صاحب کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے، دوسری جانب سے جناب تھے وہ ضیاء القمر پاکستان پیپلز پارٹی کے. وہاں بلاول بھٹو زرداری گئے. کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ مریم بی بی رہ گئی، بلاول بھٹو جیت گیا. یعنی پیپلز پارٹی ضیاء القمر جو تھے وہ جیت گئے، پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. اور مشتاق منہاج جو ایک صحافی بھی ہیں اور پرانے وہاں کے ممبر اسمبلی بھی تھے، وزیر بھی تھے، وہ ہار گئے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ورکنگ ہے پیپلز پارٹی کی، وہ لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری میں ہے. یہ بھی سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس والے چکر ہیں، کچھوے کی چال میں چل رہے ہیں. پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں، دائیں بائیں بھی کام کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی مفاہمتی پالیسی میں لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کوئی نواں چند چڑھائیں گے. کوئی منے یا نہ منے، باجی کام تو کریں گے. لیکن
کپتان کی طرف سے تو ایک ہی آواز ہے، میں اکیلا، میں ہوں، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا۔ زمان پاک سے یہ جواب آ رہی ہے، میں اور میری تنہائی، نہ کوئی ملنے آ رہا ہے، نہ کوئی ان سے بات کرنے آ رہا ہے، نہ کوئی لیڈرشپ آ رہی ہے۔ آپ یہ سوچیں انتہا کتنا ہے، ظلم کتنا ہے کہ اسد عمر جو سیکرٹری جنرل تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے صرف اپنا عہدہ چھوڑا ہے، پارٹی نہیں چھوڑی۔ وہ لاہور آئے بھی ایک مقدمے کے چکر میں، لیکن انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی پسند نہیں کی۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب انکار کر رہے ہیں کہ تحریک کے یہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے، نہ میں نے اس میں جوائن کیا ہے، نہ میں کوئی پارٹی جوائن کر رہا ہوں۔ لیکن کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟ کیا پرویز خٹک اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو ملنے لاہور نہیں آ سکتے؟ پشاور اتنی دور ہے، نہیں ملنے آ رہے لوگ۔ ظلم ہے، یہ وقت کا انتقام ہے، حالات کا انتقام ہے۔ یعنی عمران خان جو ہے وہ بالکل تنہا ہو گئے۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک بڑی پارٹی کا بڑا لیڈر، بڑی پارٹی کا ایک مقبول لیڈر اس طرح تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اللہ خیر کرے، یہ سارے ہماری سیاست کے ستارے ہیں، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن بہرحال جس نے جو کیا اس کی سزا اس کو ملے گی، جس نے جو جدوجہد کی اس کا اسے انعام ملے گا۔ جس نے زدائی صاحب بار بار کریں اپنے جیا لوگوں کے صبر کریں، پھل ملے گا، پھل ملے گا، پھل ملے گا۔ کس کو کتنا پھل ملے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اصل پھل جو ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے، ریلیف ملنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے اور ریاست کو استحکام ملنا چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے جاتے جاتے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنی رواداری اور برداشت کے ساتھ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔